الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میاں بیوی کے حقوق زوجین کے اس میں ہم آج بات کریں گے کہ شوہر پہ واجب ہے کہ اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ یہ شوہر پہ واجب ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق جاننے بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی بہتر ہو۔ حقوق پر عمل کرنے سے، حقوق کو ادا کرنے سے شوہر یہ بہتر ہوگی زندگی، اور اسی طرح شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنے اور اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ مطلب کہ جو بیوی پر عبادت واجب ہے اس کا حکم دے، حرام کاموں سے روکے۔ اگر بیوی سے عبادت میں کمی ہو رہی ہے تو شوہر پر نظر رکھے، یہ بیوی کا حق ہے۔ بیوی کو عبادت کرانا شوہر کا زبردستی، یہ بیوی کا حق ہے، اس پہ نظر رکھے، شوہر اس پہ سختی کرے، اس کو ٹوکے۔ اگر بیوی کوئی حرام کام کر رہی ہے، غیر شرعی کام کر رہی ہے، بے پردگی کر رہی ہے، جہنم میں جانے والا کام کر رہی ہے، قرآن حدیث پہ عمل نہیں کر رہی، تو شوہر کے اوپر واجب ہے کہ وہ بیوی پہ نظر رکھے اور بیوی کو تعلیم دے، علم دے اور خود بھی سیکھے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ جیسے نفقہ بیوی کا شوہر پر واجب ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے، اسی طرح آخرت کا مسئلہ تو بڑا اہم ہے۔ یہ چیزیں آخرت سے تعلق رکھتی ہیں کہ اس کی نماز، روزہ، اس کی طرف نظر رکھے شوہر۔ دنیاوی ضرورتوں کا جو اتنا خیال رکھا گیا ہے، تو آخرت کا مسئلہ تو اور اہم ہے۔ تو آخرت کا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ بیوی کو عبادت کرائے، بیوی کو بھی دین کی جو باتیں ہیں وہ بتائے، اور بیوی کو بھی دین پہ چلنے کو کہے، بیوی کی سستی برداشت نہ کرے۔ یہ بھی شوہر پہ واجب ہے کہ بیوی کو جہنم کی آگ سے بچائے، اپنی بیوی کو جنت والے کام کروائے۔ یہ شوہر پہ واجب ہے۔ حدیث بھی ہے نا، قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے آگ سے بچاؤ۔ تو یہ بھی بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس کو دین کے کام۔ اب یہاں پہ کیا حال ہے آپ خود دیکھیں، شوہر کو پتہ ہی نہیں بیوی کیا کر رہی ہے، بیوی کو پتہ نہیں شوہر کیا کر رہا ہے۔ بیوی جہنم کے راستے میں چل رہی ہے، جنت کے راستے میں کوئی خبر نہیں، بلکہ شوہر کو اپنی بعض کا پتہ نہیں ہوتا، خبر نہیں ہوتی، اس نے کسی کو کیا بتانا ہے۔ خود بھی علم نہ سیکھنے کی یہ نقصان ہے، خود بھی کوئی پتہ نہیں کیسے چلنا ہے، اور آگے والے بندے کو کیسا بیوی کو دعوت دینی ہے۔ جب علم ہی نہیں ہے تو یہ چیزیں کیسے ہوں گی؟ اس لیے آپ دیکھیں دین کو سیکھنا سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ انسان خود بھی جہنم سے بچے، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچائے۔ تو دینی احکامات کی ضرورت انسان کو دنیا کی تمام ضرورتوں سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ انسان کو کھانے پینے سے بھی زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ کھانا پینے کی ضرورت انسان کے جسم کے ساتھ یہ تعلق ہے، لیکن جو دینی احکامات کا ان کا تعلق آخرت سے ہے، روح سے ہے۔ تو اگر شوہر بیوی کو دنیاوی ضرورتوں کے جیسے مکلف ہے، اخروی ضرورتوں کا بھی مکلف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جیسے دنیاوی ضرورتوں کا جیسے مکلف ہے تو اخروی ضرورتوں کا مکلف وہ کیسے نہیں ہوگا؟ لہذا شوہر اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچائے، حرام کام سے روکے، دین سکھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ دین سب سے پہلے ہے، اپنے گھر سے ہی شروع کریں۔ دین کی جو دعوت ہے اپنے گھر سے شروعات کریں اس کی، اور انسان سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر کوئی شوہر بیوی کی اخروی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا، اس کی دین کی جو باتیں جو اس پہ فرض ہے وہ اگر اس پہ نظر نہیں رکھتا تو اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا، وہ بیوی کے حقوق ادا کر ہی نہیں رہا۔ اگر بیوی کو دین پہ چلنے سے وہ نہیں کہتا، اس پہ نظر نہیں رکھتا دین کے معاملے میں، تو سمجھو وہ بیوی کے حق ادا کر ہی نہیں رہا، اور قیامت والے دن شوہر سے سوال ہوگا۔ دین میں کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں۔ کوئی عورت اگر مستحب چیزیں چھوڑ رہی ہے تو شوہر گناہگار نہیں ہے، نفلی نمازیں نہیں پڑھ رہی، نفلی کام نہیں کر رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر عورت واجبی عبادت نہیں کر رہی تو شوہر مجرم ہے، اگر وہ نہیں بتا رہا، اس کو حکم نہیں دے رہا، سختی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے کہ اگر واجب چھوڑے تو شوہر کیونکہ شوہر حکم دے، واجب چھوڑے یہ بیوی شوہر حکم نہ دے تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ شوہر سے سوال واجبات کے بارے میں کیا جائے گا، اس کے اور بیوی کے متعلق۔ لیکن شوہر کو واجبات کے ساتھ ساتھ سنن اور مستحب کاموں کا بھی حکم دینا چاہیے بیوی کو۔ اچھی بات ہے، بیوی کو واجب تو کہے ساتھ جو سنن ہیں، جو مستحب چیزیں ہیں اس کا بھی حکم دیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اگر شوہر کے کہنے پر بیوی کوئی نیک کام کرتی ہے تو شوہر کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے تمام لوگوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق پر بھی
ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے حقوق پر بھی عمل کی توفیق دے، اور جو دوسروں کے حق ہیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں دینے کی، ان کے حق دینے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں دین کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔